میں اپنے کمرے میں جب داخل ہوا تو نائٹ بلب جل رہا تھا اور وہ لڑکی بنا دوپٹے کے میرے بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ میں نے سوچا کہ بڑی اکڑ تھی اسے اپنی پاک بازی کی۔ آج کون اسے مجھ سے بچا سکتا ہے؟ بہت گھمنڈ تھا اسے۔ بھول گئی تھی کہ میں چودھری سجاول ہوں۔ جس لڑکی پر اپنی نظر ڈال لوں میرے کمرے کی زینت بن کے رہتی ہے۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ دل میں جذبات پوری قوت سے ابھرنے لگے۔ برداشت نہیں ہو رہا تھا کیونکہ پہلی بار اسے میں نے بنا دوپٹے کے دیکھا تھا، ورنہ ہر وقت ایک کالی چادر میں لپٹی نظر آتی تھی، اور میری یہ تیز ترار نظریں یہ چاہتی تھیں کہ وہ چادر اتار کر میرے سامنے آئے۔ لیکن وہ بڑی نیک لڑکی تھی، جتنی خوبصورت تھی اتنی تیکھی مرچ تھی، جسے آج میں نشے کی حالت میں اور اس کی بے ہوشی سے پورا فائدہ اٹھانے والا تھا۔ آج صبح تک اس کے پاس آنسوؤں کے علاوہ اور کچھ نہیں بچنا تھا، اور میں یہی چاہتا تھا کہ وہ لڑکی میرے سامنے بالکل بے بس ہو جائے، روتی اور تڑپتی ہوئی نظر آئے۔ اس کی ساری اکڑ نکالنے کے لیے یہ رات کافی تھی۔ میں نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور شرٹ اتار کر سائڈ پہ رکھ دی۔ لیمپ کی مدھم سی روشنی میں اس کا چہرہ اور اس کا حسن، بلکہ ہوش ربا حسن، مجھے مکمل طور پر بے خود کر چکا تھا۔ میں اس کے قریب ہو کر لیٹ گیا، اور پھر میں اپنی گاڑی سے گاؤں کی سڑک کی مٹی اڑاتا ہوا اپنی حویلی کی جانب جا رہا تھا، جب سامنے سے کچھ بکریاں سی گزرنے لگی۔ میری گاڑی کی سپیڈ اس وقت بہت تیز ہوتی تھی جب میں اپنی گاڑی ڈرائیو کرتا تھا، اور اس وقت میں شہر سے آ رہا تھا، لیکن اپنی بے تحاشا دولت کا گھمنڈ میرے دماغ پر ہر وقت سوار رہتا تھا۔ میری آنکھیں غرور سے چور رہتی تھیں۔ میں نے اپنی گاڑی کی سپیڈ ہلکی نہیں کی۔ سامنے سے گزرنے والی بکریاں بڑی تیزی سے سڑک کراس کر رہی تھیں، جب ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ میری گاڑی کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچل دیتا، ایک دل خراش چیخ نے مجھے بریک مارنے پر مجبور کیا۔ وہ ایک لڑکی تھی جس نے پوری قوت سے چلا کر مجھے حواس باختہ کیا تھا کہ مجھے بریک لگانی پڑی۔ دیکھا تو سامنے سے بکری کے بچے کو اٹھا رہی تھی، جو میری گاڑی کے بریک لگانے پر بھی ہٹ ہو چکا تھا۔ اس نے جلدی سے بکری کے بچے کو اٹھایا، میری گاڑی کی کھڑکی کے پاس آ گئی۔ پھر میری گاڑی کی کھڑکی کھٹکھٹانے لگی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کیونکہ آج تک کبھی گاؤں کی کسی لڑکی نے ایسی جرت نہیں دکھائی تھی۔ کہنے لگی، شیشہ نیچے کرو، اندھے ہو کیا؟ یہ سن کر میرے اندر آگ سی لگی۔ اس لڑکی کی اتنی جرت کہ مجھے اندھا کہے۔ میں نے کھڑکی نیچے کی۔ میری آنکھوں پر اس وقت کالے رنگ کا چشمہ تھا۔ کہنے لگی، اچھا تو سمجھ آ گئی، اندھے ہو۔ دیکھو بھائی، اندھوں کو گاڑی چلانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں نے کہا، اے لڑکی، تمیز سے بات کرو، تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ کہنے لگی، شکل سے تو انسان لگتے ہو، لیکن اگر کوئی اور مخلوق ہو تو بتا دو۔ میں نے کہا، دیکھو، میں اس گاؤں کے جاگیردار کا بیٹا ہوں، سجاول ملک نام ہے میرا۔ کہنے لگی، تو اس کا مطلب کہ تم جو چاہو گے کرو گے، اندھے ہو کے گاڑی چلاؤ گے؟ میں نے کہا، دیکھو، زبان سنبھال کے بات کرو۔ وہ کہنے لگی، ابھی تک تو میں زبان سنبھال کے ہی بات کر رہی ہوں، لیکن اگر یہ بکری کا بچہ مر جاتا تو میری زبان کے جوہر تمہیں برداشت کرنے پڑتے۔ یہ کہہ کے وہ بکری کے بچے کو باقی بکریوں میں چھوڑ کے اسی سڑک کی مخالف سمت میں جانے لگی جہاں سے میں آ رہا تھا۔ میں نے گاڑی ریورس کی، اس لڑکی کے سامنے جا کے روک دی، لیکن اس نے پرواہ ہی نہیں کی، وہ آگے جانے لگی۔ میں نے کہا، میری بات سنو۔ کہنے لگی، کیا ہے؟ میں نے کہا، کس کی بیٹی ہو تم؟ کہنے لگی، تمہاری تو نہیں ہوں نا، بس تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بڑی بد لحاظ اور بد زبان تھی، لیکن اتنی ہی خوبصورت بھی تھی۔ بہرحال میں نے آنکھوں پہ چشمہ لگایا اور اپنی حویلی کی جانب چلا گیا۔ جاتے ہی اپنے بابا سے کہا کہ شہر جا کر میں نے اپنی مخالف پارٹی کو بری طرح سے شکست دی ہے، کیونکہ کیس میں جیت چکا تھا۔ میرے والد نے مجھے گلے لگایا، شاباش دی، کہنے لگے، تم میرے ہونہار بیٹے ہو، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آ سکتی۔ میرا سینہ اور بھی چوڑا ہوا، دماغ میں گھمنڈ
کچھ ضرورت سے زیادہ بڑھ گیا تھا۔ بہرحال میری والدہ بھی بہت خوش تھی۔ پچھلے 3 سال سے زمین کے تنازع پہ جھگڑا تھا۔ وہ ایک کسان کی زمین تھی جو ہمارے نام نہیں کر رہا تھا۔ بڑی دھمکیاں دی لیکن وہ نہیں مانا، یہاں تک کہ میں نے اس کی لڑکی کو اغوا کر لیا۔ پھر اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے زمین میرے نام نہیں کی تو میں اس کی لڑکی کو برباد کر دوں گا۔ وہ باپ تھا، اس لیے چپ چاپ اس نے زمینوں پر دستخط کر دیے، لیکن پھر بھی میں نے اس کی بیٹی کو برباد کر کے چھوڑا تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا تو رونے پیٹنے لگا، شور مچانے لگا۔ جب میں نے کاغذات وکیل کو دکھائے تو کہنے لگا کہ کچھ اور سائن چاہیے، لیکن اس شخص نے بجائے سائن کرنے کے مجھ پہ ایک اور کیس کر دیا۔ پھر شہر جا کے میں نے اس کی بیٹی کی زندگی برباد کی اور زبردستی میں نے اس سے زمین چھین لی۔ پچھلے 3 سالوں سے وہ شخص شہر میں مقیم تھا اور میرے خلاف کیس لڑ رہا تھا۔ کچھ زمینیں اس کی شہر میں بھی تھیں جنہیں بیچ کر وہ سب کچھ داؤ پہ لگا چکا تھا، لیکن میرے پاس تو پیسوں کی کمی تھی ہی نہیں۔ میں نے وکیل بھی خریدا، جج بھی، اور اسے بری طرح سے شکست دے کے واپس آیا تھا۔ اس کی زمین بھی لے چکا تھا اور اس کی بیٹی کی عزت بھی برباد کر چکا تھا، اور میں جانتا تھا کہ وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ غریب لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، بڑی بڑی چھلانگیں مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گرتے زمین پر منہ کے بل ہی ہیں، مٹی کی دھول میں۔ ان کی پیدائش مٹی کی دھول سے ہوتی ہے اور یہ مٹی کی دھول میں ہی زندگی گزارتے ہوئے قبر میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہم جیسے وڈیرے اپنے سامنے کسی کو کھڑا نہیں ہونے دیتے۔ میں بھی ایسا ہی تھا، میرے اندر بھی وہ سب عادتیں تھیں جو وڈیرے اور جاگیردار کے بیٹوں میں ہوتی ہیں۔ گاؤں کی جس خوبصورت لڑکی پہ میری نظر پڑتی اسے مجھ سے کوئی بچا نہیں سکتا تھا، اور آج جس ہری مرچ کو میں دیکھ کے آیا تھا، رات کو آنکھیں بند کرتے ہی اس کا خیال مجھے آنے لگا۔ اب پتہ کروانا تھا کہ وہ کس کی بیٹی ہے، ورنہ اکثر تو لڑکیاں جب پانی بھر کر مٹی کے مٹکوں میں لے کے جا رہی ہوتی تھیں اور مجھے کوئی اچھی لگ جاتی تھی تو میں گاڑی روک کر اس لڑکی کا نام اور اس کے باپ کا نام پوچھ لیتا تھا۔ اور جاگیردار کا روب اتنا ہوتا ہے کہ گاؤں والے انکار نہیں کرتے، بتا دیتے ہیں۔ اس لیے لڑکیاں بتا دیتی تھیں تو ان کو ڈھونڈنا بھی آسان ہو جاتا تھا، لیکن اس لڑکی نے کچھ نہیں بتایا تھا، اور کچھ میں جلدی میں بھی تھا، ورنہ اس کا نام اور پتہ پوچھنا کچھ مشکل نہیں تھا میرے لیے۔ بہرحال 3-4 دن وہ لڑکی میرے سر پہ سوار رہی، لیکن پھر میں اس کو بھول گیا، اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد میرے والد نے کہا کہ گاؤں کے نمبردار کے بیٹے کی شادی ہے، میں نہیں جا سکتا لیکن تمہیں جانا پڑے گا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں ان چھوٹے چھوٹے لوگوں کی شادیوں میں نہیں جاتا۔ میرے بابا نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگے یہ چھوٹے چھوٹے لوگ ہی ہمیں بڑا بناتے ہیں، تم جاؤ گے تو تمہاری بڑی عزت ہوگی، اور جانتے ہو نا اس طرح کی شادیوں کو جا کے 4 چاند لگانا ہمارے لیے کتنا سود مند ثابت ہوتا ہے۔ ارے گاؤں والے ہمیں سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کی شادی بے مثال ہو گئی ہے۔ بہت سارے کام لینے ہوتے ہیں ہم نے ان کیڑے مکوڑوں سے، اس لیے انہیں تھوڑی سی خوراک اور عزت دے دینی چاہیے۔ جا شاباش میرا پتر، تھوڑی دیر کے لیے چلا جا۔ میں نے بڑی بیزاری سے اپنے والد کی طرف دیکھا اور پھر نمبردار کے بیٹے کی شادی پہ چلا گیا۔ مجبوری یہ تھی کہ مجھے بارات کے ساتھ جانا پڑا، لیکن نمبردار تو میری ایسی آؤ بھگت کر رہا تھا جیسے میری شادی ہو۔ بہرحال نکاح مردوں میں ہی ہوا تھا، لیکن جب دلہن کو دلہا کے پاس بٹھایا جانے لگا تو باقی کے سارے مرد حضرات جا چکے تھے، صرف خاندان کے ہی 2-4 بزرگ تھے۔ دلہا تھا یا پھر میں تھا، مجھے بھلا کون اٹھا سکتا تھا۔ اس دلہن کے ساتھ میں نے اسی لڑکی کو دیکھا، میں تو اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گیا۔ اس لڑکی نے دلہن کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، دوسری طرف ایک اور لڑکی تھی، چند لڑکیاں پیچھے بھی تھیں، پر میری نظر اس گلابی رنگ کے گوٹے والے جوڑا پہنے لڑکی پہ ٹک گئی۔ اس دن تو سادگی میں تھی، تب بھی قیامت ڈھا رہی تھی، لیکن آج تو میرے دل میں حشر برپا کر گئی تھی۔
میں اس وقت تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ دلہن کو بٹھا کر واپس نہیں چلی گئی۔ میں نے اپنے پاس بیٹھے نمبردار کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ کہنے لگا سجاول صاحب میری بہن کی سہیلی ہے، کامے لوہار کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا یہ کاما خود تو کالا ہے لیکن بیٹی تو کوئی ہیرا ہے، ہیرا۔ میری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے مسکرانے لگا، پھر کہنے لگا جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی تیکھی بھی ہے، شہر سے 14 جماعتیں پڑھ کے آئی ہے، بڑا نخرہ ہے جی اس کا، کہتی ہے گاؤں میں انصاف پھیلاؤں گی۔ اس نے اتراتے ہوئے یوں بتایا جیسے اس کی اداکاری کر رہا ہو۔ میں نے کہا پھر تو اس سے ملنا پڑے گا۔ کہنے لگا دیکھ لو سجاول صاحب، میں تو یہی کہوں گا کہ اس معیار کی نہیں ہے کہ آپ اس سے ملو، مسلو گے تو گلاب کی پتیوں کی طرح بکھر جائے گی۔ ارے بھائی گاؤں کے کسی جوان کی اتنی ہمت نہیں کہ اس پہ آنکھ اٹھا لے، کھینچ کے چماٹ منہ پہ مار دیتی ہے، وہ بھی سب کے سامنے۔ میں نے کہا اچھا، ایسی ہری مرچیں ہی تو سجاول کو بڑی پسند ہے جو منہ کو تیکھا کر دیں۔ میں نے نمبردار کے بیٹے کو کہا کہ اس لڑکی کا پتہ مجھے کل میری حویلی میں آ کے بتانا۔ اگلے روز وہ آ گیا اور اس لڑکی کا پتہ بھی بتا گیا۔ یوں تو میں کامے لوہار کو جانتا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ گوہر نایاب اس کے گھر میں ہے۔ میرے لیے اس لڑکی میں دلچسپی یوں بھی بڑھی کیونکہ وہ عام لڑکیوں سے ہٹ کے تھی، گھبرانے والی، رونے والی، اس طرح کی نہیں تھی، دھمکیاں دیتی تھی، تھپڑ مارتی تھی، اور ایسی لڑکیوں کا میں دیوانہ تھا۔ ان کے ساتھ رات کے منانے کا تو اپنا ہی مزہ آتا ہے۔ ان کی ٹوٹی ہوئی انا کو دیکھ کر، شکست کو دیکھ کر میرے اندر تسکین پہنچتی تھی۔ ان کی ساری اکڑ ایک رات میں نکل جاتی تھی اور صبح وہ روتی ہوئی مجھے نظر آتی تھیں، اور میں ان کی اس اکڑ پہ اترا کے کہتا تھا کہ بس اس چیز کا مان تھا، دیکھو میں نے ایک رات میں تمہارا وہ گھمنڈ ضرور چھین لیا تم سے، اب بتاؤ کیا کر لیا تم نے میرا۔ اور اس لڑکی کے بے بسی کے آنسو دیکھ کے میرا دل چین کی بانسری بجاتا تھا۔ اب یہ لڑکی میرا ٹارگٹ بن چکی تھی، میں بس موقع کی تلاش میں تھا۔ جیسے ہی مجھے موقع ملتا میں اپنی خواہش اس سے پوری کر لیتا، پھر اسے ایک فالتو سامان سمجھ کے چھوڑ دیتا۔ لیکن شاید یہ میرا گمان تھا، اس لڑکی نے تو مجھے ناکوں چنے چبوا کے رکھ دیے تھے، مجھے، ملک سجاول کو، جس کے نام سے بھی لڑکیاں گھبراتی تھیں، ڈرتی تھیں۔ یوں تو میں منگنی شدہ تھا، میری منگنی اپنی چچا زاد سے ہو چکی تھی، لیکن ہم جاگیردار لوگ کہاں ایک عورت کے ہو کے رہتے ہیں۔ گھر کی عزت گھر میں اور باہر کی عزت ہمارے لیے صرف لوٹنے کا سامان بنتی تھی۔ اب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کامے لوہار کا کوئی ادھار تو ہماری طرف نہیں ہے تاکہ اسے بلیک میل کر سکوں، اسے کہوں کہ یا تو مجھے اب پیسہ دے یا پھر اپنی بیٹی دے، وہ بھی صرف ایک رات کے لیے۔ لیکن اس کا کام کھیتی باڑی کا تو تھا نہیں، اگر وہ کسی کسان کی بیٹی ہوتی تو ظاہر ہے کسان ہماری زمینوں پہ ہی کام کرتے تھے اور ہم ہی ان کے ماں باپ تھے، لیکن وہ لڑکی لوہار کی بیٹی تھی، اور لوہار کا کام روز کا ہوتا ہے، روز کماتا ہے، روز کھاتا ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کب اس کامے لوہار کی بیٹی شہر جا کے 14 جماعتیں بھی پڑھ کے واپس آ گئی، حالانکہ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی تعلیم پر سخت پابندی تھی۔ حیرت ہے کہ اس سخت پابندی کے باوجود وہ لڑکی شہر گئی کیسے اور پڑھ لکھ کے آ بھی گئی۔ بہرحال آج کل وہ میرے حواسوں پہ چھائی ہوئی تھی۔ اگلی بار میں نے اسے اسی سڑک پر دیکھا جہاں پہلی بار ملاقات ہوئی تھی۔ سڑک بیچ میں تھی اور وہ بھی مٹی میں، گاؤں کی سڑکیں پکی نہیں بنی ہوتی اور اطراف میں کھیت ہوتے ہیں، باغات ہوتے ہیں، تو یہ چھوٹے سے باغ میں درخت اور کیل ٹھونک کے بلیک بورڈ لگائے گاؤں کے بچے اور بچیوں کو پڑھا رہی تھی۔ اس کی آواز سن کے میں چونکا۔ وہ بلیک بورڈ پہ کچھ لکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ بچوں کو کہہ رہی تھی کہ اس کو دہراؤ۔ وہ مفت میں تعلیم بانٹ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کے اسے دیکھا، پھر گاڑی وہیں کھڑی کی
اس وقت میرے 2 گارڈ بھی وہاں موجود تھے۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر آیا۔ چلتا ہوا استانی صاحبہ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کیا کر رہی ہو تم؟ کہنے لگی آپ تو واقعی اندھے نکلے، بغیر کالے چشمے کے بھی آپ کو نظر نہیں آتا۔ میں نے کہا نظر آ رہا ہے تبھی پوچھ رہا ہوں۔ جب ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کو تعلیم دینے کا کوئی رواج نہیں ہے تو تم کیوں بچوں کو پڑھا رہی ہو؟ اس نے بچوں سے کہا سبق یاد کرو اور اونچا اونچا پڑھو۔ پھر مجھے نظر انداز کر کے وہ دوبارہ بلیک بورڈ کی طرف مڑ گئی اور بچوں کو پڑھانے لگی۔ مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں پاگل تھا جو وہاں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے کہا اے لڑکی، تجھے سمجھ نہیں آ رہی؟ لیکن اس نے مجھے پھر سے نظر انداز کیا۔ میں نے بڑے غصے سے بچوں سے کہا کہ چلو اٹھو، جاؤ اپنے اپنے گھروں میں ورنہ تم لوگوں کو تھپڑ ماروں گا۔ وہ سب کے سب مجھ سے ڈرتے تھے اس لیے وہاں سے بھاگ گئے۔ میری اس حرکت پر اس لڑکی کو بڑا غصہ آیا۔ کہنے لگی ضروری نہیں ہے کہ آپ جاہل ہیں تو آپ کے گاؤں میں رہنے والا ہر شخص جاہل رہے گا۔ میں تو اس کی زبان کی تیزی سن کے تپ کے رہ گیا۔ میں نے کہا اے لڑکی، زبان سنبھال کے بات کرو ورنہ… میں نے انگلی اٹھا کے اسے تنبیہ کی۔ اس نے میری انگلی کو پیچھے جھٹکا۔ کہنے لگی یہ ورنہ والی دھمکی مجھے مت دینا۔ میں نے کہا اور مجھے بھی گاؤں کا کوئی عام سا نوجوان نہ سمجھو جسے تم جو چاہو گی کہو گی، جب چاہو گی تھپڑ مار دو گی اور وہ کھا لے گا۔ میں ملک سجاول ہوں۔ کہنے لگی تو کیا ملک سجاول کسی فرعون کا نام ہے؟ کیا دنیا میں خدائی کا دعویٰ کیا ہے تم نے جو ہم سب تم سے ڈرتے پھریں؟ مجھے تو شکل و صورت سے تم ویسے ہی انسان لگتے ہو جیسے ہم ہیں، 1 ناک 2 آنکھیں ہیں، وہی سب کچھ ہے جو عام انسانوں کے پاس ہوتا ہے۔ مجھے تو تمہیں دیکھ کر یہ نہیں لگتا کہ تم کچھ اور ہو۔ کیا ہو تم؟ ہاتھ باندھ کے وہ مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں نے کہا میں کیا ہوں اگر میں نے تمہیں بتا دیا نا تو یہ ساری اکڑ تمہاری ختم ہو جائے گی۔ وہ ہنسنے لگی، پھر کہنے لگی میں جانتی ہوں تم مرد عورت کی اکڑ ختم کرنے کے لیے کون سا حربہ آزماتے ہو۔ بس یہ ایک ہی تو حربہ ہے تم لوگوں کے پاس، اسی پہ اکڑتے پھرتے ہو۔ یاد رکھنا میں گاؤں کی عام سی لڑکی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا؟ پھر اس نے اپنے پرس میں سے ایک پرچی مجھے دی۔ کہنے لگی کسی پڑھے لکھے سے پڑھوا لینا، یہ پرمیشن لیٹر ہے۔ میں گاؤں کے کسی بھی بچے کو پڑھا سکتی ہوں اور مجھے روکنے کی صورت میں اس شخص پر کیس کر سکتی ہوں۔ سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا کون کرے گا مجھ پہ کیس؟ یہاں کی پولیس میری جیب میں ہے۔ وہ کہنے لگی لیکن پاکستان کی پولیس تمہاری جیب میں نہیں ہے۔ کچھ ایماندار پولیس والے ابھی تک ہمارے بیچ میں موجود ہیں اور میرا ان سے تعلق بھی ہے، اس لیے مجھ سے سوچ سمجھ کے پنگا لینا ورنہ تمہیں منہ کی کھانی پڑے گی ملک سجاول۔ اس نے میرا نام چبا کے لیا اور پھر وہ پرچی اپنے پرس میں ڈالی اور وہاں سے چلتی بنی۔ میں تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں اسی دن اس کے باپ کے پاس آ گیا، وہ اپنا کام کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے فوراً سے کھڑا ہو گیا، سلام کرنے لگا۔ میں نے تو اس کے کالے ہاتھوں سے مصافحہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھائے لیکن میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا اور کمر پہ باندھ لیا۔ وہ سمجھ گیا۔ کہنے لگا صاحب جی، میں نے کہا کہ کیا تم اس گاؤں میں نہیں رہتے؟ کہنے لگا ملک صاحب یہیں رہتا ہوں۔ میں نے کہا پھر تمہیں یہاں کے اصولوں کا پتہ نہیں ہے؟ کہنے لگا وہ بھی پتہ ہے جی، کوئی گستاخی ہو گئی کیا مجھ سے؟ میں نے کہا تمہاری بیٹی شہر جا کے پڑھ کے آئی تو کیسے آئی اور یہاں سے گئی تو گئی کیسے؟ کہنے لگا جی میری بچی کو شوق تھا، میں نے اسے پڑھا دیا اور یہ کوئی ناجائز بات تو نہیں ہے۔ میں نے کہا ہمارے گاؤں کی لڑکیاں اپنا نام تک لکھنا نہیں جانتی اور تو نے اپنی چھوری کو 14 جماعتیں پڑھا دی، اسے استانی بنا دیا۔ کس سے پوچھ کے؟ وہ بچوں کو پڑھا رہی ہے اور زبان دیکھی ہے تم نے اس کی کتنی لمبی ہے؟ تمہاری ہی تیز دھار چھریوں سے اس کی زبان کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اسے اچھی طرح سمجھا دینا کہ ملک سجاول کون ہے اور کیا کر سکتا ہے۔
میری بات سن کے وہ گھبرا گیا، کہنے لگا معاف کر دو جی، میں اسے سمجھا دوں گا۔ میں نے کہا اور ایک اور بات، رات 12 بجے میرے کچھ لوگ آئیں گے، اپنی بیٹی کو تیار کر کے بھیج دینا، صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے واپس آ جائے گی۔ یہ بات میں نے بڑے دھیمے لہجے میں کی تھی، لیکن کامل لوہار کا رنگ اڑ گیا تھا۔ وہ رونے لگا، میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگا، کہنے لگا صاحب جی میری بچی کو معاف کر دو، میری بچی کے ساتھ ایسا کچھ مت کرو۔ میں نے کہا کیوں نہ کروں، بڑی زبان چلانی آتی ہے نا اسے بھی تو پتہ چلے کہ ملک کیا کر سکتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں صاحب جی میری بچی کو معاف کر دو۔ لیکن میں آ چکا تھا، آج رات کا مجھے بڑی بے چینی سے انتظار تھا، لیکن میرے بندے خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ کہنے لگے کامل لوہار کی بیٹی نے کہا ہے کہ اپنے ملک سجاول سے کہو اگر اپنی خیریت چاہتا ہے تو میرے دروازے پہ دوبارہ قدم رکھنے کی کوشش نہ کرے۔ مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا اس لڑکی نے کہا اور تم سن کے آ گئے؟ کہنے لگا صاحب جی اس نے جو پیغام دیا ہم نے آپ کو دے دیا۔ میں نے کہا تو ہاتھ میں جان نہیں تھی، زبردستی اسے اٹھا کے لے کے آتے۔ کہنے لگا اس طرح آپ کی بدنامی ہو جاتی۔ ہاں پہلے میں جہاں بھیجتا تھا لڑکیاں خود ہی آ جاتی تھیں، اس لیے رات کے اندھیرے میں شور نہیں ہوتا تھا، لیکن اس لڑکی نے تو تماشا لگا دیا تھا، اتنے بلند لہجے میں سب کچھ کہہ رہی تھی کہ پورے محلے کو سنائی دے رہا تھا۔ یہ سن کر تو مجھے آگ لگ گئی، اس نے تو واقعی میری عزت کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی تھی۔ اب تو وہ لڑکی میری ضد بنتی جا رہی تھی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ابھی میں جا کر اپنے بیڈ پہ لیٹا ہی تھا جب مجھے فون آیا، ہمارے گاؤں کے پولیس انسپکٹر کا فون تھا۔ کہنے لگا صاحب جی ہمیں شہر سے فون آیا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب فون آیا ہے؟ کہنے لگا آپ کے بارے میں کمپلین ہوئی ہے۔ میں نے کہا تو تم لوگ کس چیز کا کھا رہے ہو، سنبھالو اس سارے معاملے کو، مجھے فون کر کے تنگ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگا جی فون اوپر سے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سجاول کو سمجھا دو کہ لوہار کی بیٹی کو کچھ نہ کہے۔ یہ سن کر میں جھٹکا کھا کے رہ گیا کہ اس لڑکی کا اتنا تعلق ہے کیا؟ یہ ہے کون؟ اب تو مجھے تشویش سی ہونے لگی۔ یہ لڑکی کوئی معمولی لڑکی نہیں تھی، آخر اتنی اوپر پہنچ تھی تو کیسے پہنچی تھی؟ ایک معمولی سی لڑکی کی پہنچ اتنی اوپر تک کیسے ہو سکتی ہے؟ میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا، پوری رات میں بے چینی سے سو نہیں پایا۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میں نے کسی لڑکی کی طلب کی ہو اور وہ میرے بستر پر نہ ہو۔ بہرحال میں نے اپنے بندوں سے کہا کہ مجھے اس لڑکی کی ساری معلومات چاہیے، یہ کون ہے، کیا کرتی ہے۔ بظاہر تو یہ ایک لوہار کی بیٹی ہے، لیکن یہ خود بہت بڑی چیز ہے۔ بہرحال خود تو میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، البتہ پہنچ میری بھی اوپر تک تھی۔ پتہ چلا کہ اس لڑکی نے صحافت پڑھی ہے، کافی قانون بھی جانتی ہے، اور صحافت پڑھنے کے دوران ہی اس کی ایسے نوجوانوں اور نوجوان لڑکیوں سے دوستی ہو چکی ہے جن کے بڑے باپ اور بھائی بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں۔ کوئی وکیل کا بیٹا ہے، کوئی پولیس والے کا بھائی ہے، اور وہ لڑکی وہ آگے کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، وہ قانون کے حساب سے چل رہی تھی۔ پہلی بار مجھے کسی لڑکی کی خاطر شہر سے فون آیا تھا، اور وہ بھی SHO کا، ورنہ گاؤں کی پولیس وہ کرتی تھی جو میں کہتا تھا، جہاں کہتا تھا وہاں کھڑی ہوتی تھی، جہاں کہتا تھا وہاں بیٹھ جاتی تھی۔ بہرحال اب مجھے جو بھی کرنا تھا کافی ہوشیاری سے کرنا تھا، لیکن بدلہ مجھے لینا تھا۔ اس نے بدتمیزی کی تھی تو کس سے کی تھی؟ محلے میں شور مچا مچا کے میرے کردار کی دھجیاں اڑائی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں اس کی دھجیاں نہ اڑاتا؟ بہرحال کچھ ہفتے تو میں چپ ہی رہا۔ جب بھی میں گاؤں سے شہر جاتا تو راستے میں وہ مجھے بچوں کو پڑھاتی ہوئی نظر آتی، بے خوف سی، ایک نظر میری گاڑی پہ ڈال کے اپنا رخ بدل لیتی۔ فی الحال مجھے بھی چپ رہنے کا کہا گیا تھا۔ میں نے ایک بار لوہار کے گھر میں مٹھائی بھیجی کہ میری شادی پکی ہو گئی ہے اور میں پچھلی ساری باتوں کو بھول چکا ہوں۔ میں بہت خوش تھا کہ اس نے یقیناً مٹھائی کھائی ہوگی اور اپنی بیٹی کو بھی کھلائی ہوگی۔ رات کو میں خود 12 بجے حویلی سے باہر نکلا۔
مجھے لاہور کے گھر جانا تھا۔ اپنے گارڈز کے ساتھ میں اس کے گھر تک گیا اور پھر دیوار کود کے دروازہ کھولا۔ اندر سب سو رہے تھے، یوں کہیں کہ بے ہوش تھے، کیونکہ مٹھائی میں میں نشہ ڈال چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوہار تو زمین پہ ہی پڑا ہوا تھا۔ نشہ اتنا تیز تھا کہ کھاتے ہی آدھے گھنٹے بعد ہی اثر کر جاتا تھا۔ اس کی بیوی چارپائی پہ پڑی تھی اور اس کی بیٹی شاید اپنے کمرے میں تھی۔ جب میں نے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ اپنے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے احتیاط سے کلوروفارم کا رومال اس کی ناک پہ رکھا کہ اگر وہ ہوش میں ہے بھی تو بے ہوش ہو جائے، اور اگر بے ہوش ہے تو مزید بے ہوش ہی رہے۔ میں اسے خود اٹھا کے گاڑی میں لے کے آیا اور لٹایا۔ گاڑی میری حویلی میں پہنچ گئی تھی اور وہ لڑکی میرے کمرے میں۔ اسے میں گاڑی میں ہی چھوڑ کر کمرے میں آ گیا تھا۔ آخر شراب بھی تو پینی تھی۔ شراب کے بغیر شباب کا مزہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ اس وقت وہ بنا کسی دوپٹے کے تھی۔ میں نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے، اپنی شرٹ اتاری اور ایک طرف پھینک دی۔ آج تو میری جیت کی رات تھی۔ میں اس کے قریب گیا۔ جیسے ہی اس کے نرم و نازک وجود کو نوچنے لگا تو مجھے خیال آنے لگا کہ یار ایسے تو اچھا نہیں لگے گا کہ وہ مجھ سے احتجاج بھی نہ کرے، بے جان سی ہو کے لیٹی رہے۔ میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا کہ میری دسترس میں تو آ ہی چکی ہے، اسے ہوش میں لانے کے بعد میں اس سے اپنی اہانت کا بدلہ لوں گا۔ میں صوفے پہ جا کے لیٹ گیا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ کمبخت نیند ہی نہیں آ رہی تھی۔ اسے بے حجاب دیکھ کے دل میں بڑا کچھ ہو رہا تھا، لیکن میں اسے جاگتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو، بے بسی دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی صبح ہوئی اسے ہوش آ گیا۔ وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھی، اٹھ کے بیٹھی تو مندی مندی آنکھوں سے اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ جب مجھے صوفے پہ دیکھا تو اچھل سی گئی۔ میں مسکرانے لگا۔ میں نے کہا گڈ مارننگ جی۔ مجھے دیکھ کر اس نے جلدی سے لحاف سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی۔ میں نے کہا کس سے چھپا رہی ہو؟ پوری رات تمہیں بنا دوپٹے کے دیکھا ہے، اب چھپانے کا کیا فائدہ؟ کہنے لگی تم جیسے کمینے لوگوں سے اسی بات کی توقع کی جا سکتی ہے اور تم نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، مجھے تو تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار تھا کہ تم ہوش میں آؤ گی تو کچھ کروں گا، تبھی کچھ کرنے کا مزہ بھی آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے جیسے ہی میں اس کی طرف بڑھا تو اس نے